اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل نمبر 2، بادشاہوں کے احوال اور رعایا میں سے ہر گروہ سے ان کے سلوک اور خلق خدا کے حوال پر ان کی شفقت کے بیان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قریبوں کی مدد کرنے کے لیے حکم کرتا ہے اور فحش منکرات اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے تاکہ تم اس کی یاد کرو۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس شخص کا مرتبہ بڑا ہوگا جو عادل اور رفیق امام ہو، اور قیامت کے روز سب سے شریر خدا کے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ظالم اور جابر امام ہو۔ واضح رہے کہ ہر بادشاہ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ اول اس کی حالت اپنے نفس کے ساتھ، دوسری رعایا کے ساتھ، تیسری اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ان میں سے ہر حالت میں 3 باتوں کے لیے مامور ہے، اور 3 باتوں سے اسے منع کیا گیا ہے۔ جن کے لیے مامور ہے وہ عدل، احسان اور اطاعت ذی القربیٰ ہے، اور جس سے منع کیا گیا ہے وہ فحش، منکر اور بغی یعنی نافرما برداری ہے، جیسا کہ آیت مذکورہ سے ظاہر ہے۔ بادشاہ کی مذکورہ بالا تینوں حالتوں میں ان تینوں کے کچھ اور ہی معنی ہیں جو اس حالت کے مناسب ہیں۔ پہلی حالت میں جو بادشاہ کو اپنے نفس سے ہے، اس میں عدل سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس سے توحید حاصل کرے، اور احسان سے یہ مراد ہے کہ اپنے فرائض منصبی کو ٹھیک ٹھاک ادا کرے، اور اطاعت ذی القربیٰ سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعضاء کے حقوق کو ملحوظ رکھے، اور نفس دشمنی، دل کی نگہبانی اور ظاہری اور باطنی حواس کی حفاظت کرے، تاکہ ان میں سے ہر ایک کو اسی کام میں لگائے جس کے لیے وہ مامور ہے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے ہٹائے رکھے۔ اور فحشا، منکر اور بغی سے مراد ناپسندیدہ، ناشائستہ افعال، اقوال اور احوال مراد ہے کہ جن سے ظلمت، حجاب اور دوری پیدا ہوتی ہے، اور جن سے اور بری بری صفات پیدا ہوتی ہیں، مثلا جھوٹ، چغلی، بہتان، گالی، فحش بکنا، زنا، بدکاری، کفر، سخت دلی، غصہ، حرص، حسد، تکبر، خود پسندی، بدخوئی، تندی، ظلم و ستم اور جور و جفا وغیرہ وغیرہ۔ جب تک بادشاہ اپنی خاص الخاص بادشاہی کی داد جو کہ اس کی ذات کے متعلق ہے نہ دے، تو وہ عام بادشاہی کی داد جو کہ عام رعایا کے متعلق ہے کس طرح دے سکتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان چرواہا ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کی بابت باز پرس ہوگی۔ ہر ایک شخص بادشاہ ہے، اور اس کے اعضاء، 5 حواس، قوائے بشری، نفس، دل اور روح اس کی رعیت ہیں۔ یہ خاص الخاص بادشاہی ہے۔ پہلے اس کو رعیت کی غمخواری کرنی چاہیے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے لگانا چاہیے، اور ان کے ساتھ عدل اور انصاف سے سلوک کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے انہیں محفوظ رکھنا چاہیے، اور فرمان حق کی بجاوری کے وسیلے ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہیے۔ پس خاص رعیت کو جو اہل و عیال ہیں عدل اور انصاف سے رکھنا چاہیے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق سکھانے چاہیے، اور ان پر کاربند کرنا چاہیے، اور دوزخ کی آگ سے ان کی حمایت کرنی چاہیے کہ اے ایمان والو، اپنے تئیں اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ جب نفس اور اہل و عیال کی بادشاہی سے عہدہ برا ہوگا تو وہ عام بادشاہی کے فرائض منصبی کو بھی کما حقہ بجا لائے گا۔ لیکن بہت شخص ایسے بھی ہیں جو خاص بادشاہی کے فرائض کو تو کما حقہ بجا لاتے ہیں، لیکن عام بادشاہی کے فرائض کو بجا نہیں لا سکتے، اس واسطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت ہے، اور نبوت کی پیروی ہے۔ چونکہ اس میں محنت زیادہ پڑتی ہے اور کوئی عبودیت اس سے بڑھ کر شاکا نہیں، اس لیے ان کا ثواب بھی بے شمار ہے، اور کوئی طاعت اس سے افضل نہیں، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں میں سے وہ بندہ ازروِ قدر و منزلت افضل ہوگا جو عادل اور رفیق بادشاہ ہو۔ حق تعالیٰ نے بادشاہی کے درجے کی فضیلت اور مرتبے کی بلندی کے سبب عادل بادشاہ کی طاعت کو اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی طاعت کے برابر فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اپنے حاکم وقت کی اطاعت کرو، لیکن یہ بات تحقیق ہے کہ جو شخص خاص بادشاہی کے حقوق کو ملحوظ نہیں رکھ سکتا وہ عام بادشاہی کے فرائض کو بھی بجا نہیں لا سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے تئیں تیر کر نہیں بچا سکتا، اس کے لیے محال ہے کہ کسی ڈوبتے کو بچائے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب اپنی نفس کی بادشاہی میں عدل و انصاف سے کام لے اور نفس امارہ کو شرع کی اکسیر سے امارگی کے مقام سے مامورگی کے مقام میں لا ڈالے، جیسا کہ تزکیہ نفس کی فصل میں مفصل بیان ہو چکا ہے، اور دل کو من بھاتی چیزوں سے باز رکھے اور بارگاہ الہی کی طرف متوجہ کر لے تاکہ فضل حق کے فیضان کے قابل ہو جائے اور تائید الہی سے موید ہو جائے، تو پھر جب ربانی قوت اور تائید ایزدی سے عام بادشاہی کو شروع کرے گا اور خلق خدا پر اللہ تعالیٰ کی خلافت اور نیابت سے متصرف ہوگا تو ضرور احکام سلطنت فرمان الہی کے مطابق کرے گا۔ ایسی حالت میں جو کوشش اور عمل اس بارے میں کرے گا اس کے سبب بارگاہ الہی میں اسے قرب، بلندی اور درجہ حاصل ہوگا۔ دوسری حالت جو بادشاہ اور رعایا کے درمیان ہے اس سے یہ مراد ہے کہ خلق خدا کے ساتھ عدل اور راستی کرے اور انصاف کرے، ظلم نہ کرے اور رعایا کو ایک نگاہ دیکھے تاکہ طاقتور کمزور پر ظلم نہ کرنے پائے اور دولت مند فقیر کے دل کو نہ دکھا سکے۔ احسان سے یہ مراد ہے کہ رعایا کے ساتھ مروت اور بخشش سے پیش آئے، مثلا ضعیف حال والوں کو قوی حال بنانا اور قوی حال والوں سے نرمی سے پیش آنا، اور درویشوں اور عیالداروں کی مدد صدقات اور نفقات سے کرنا، اور جو مسافر ہوں ان کی ذمہ داری لینا، خاص کر ان کی جو دور دراز فاصلے سے بارگاہ میں کسی امید کے لیے تکلیفیں برداشت کر کے آئیں۔ ایسا کرنے سے ثواب بھی بڑا ملے گا اور نیک نامی بھی ہوگی۔ عالموں کی عزت کرنا اور ان کی روزی کا خود کفیل ہونا اور طالب علموں کو انعام و کرام سے تحصیل علوم کی طرف راغب کرنا اور نیکوں، پرہیزگاروں، زاہدوں، عابدوں اور صوفیوں کو معزز اور متبرک سمجھنا، ان کی ضروریات پورے کرنے کو غنیمت جاننا اور گوشہ نشینوں اور تارک دنیا کو بلا کر خواہ وہ خود بھی کچھ نہ طلب کریں، وجہ حلال سے ان کی مدد کرنا اور ان کو فارغ البال رکھنا تاکہ وہ فراغ دلی اور دل جمی سے یاد الہی میں مشغول و مصروف رہ سکیں، کیونکہ جہان انہی کے اخلاص اور انفاس کی برکت سے قائم ہے، اور بیت المال میں ان سب کا حق اور حصہ ہے، اور حصہ داروں کو ان کا حق دینا واجب ہے، اگرچہ وہ دین کی پاس عزت اور علو ہمت کے سبب خود کچھ بھی طلب نہیں کرتے۔ اسی طرح سیدوں کی عزت کرنا واجب ہے، اور لوٹ کے مال سے 5واں حصہ ان کو دینا عین فرض ہے، اگرچہ ان کو صدقہ تو نہیں دے سکتے مگر پھر بھی صلے، حبے، وظیفے یا ہدیے کے طور پر کچھ دینا چاہیے۔ اگر ان گروہوں کے ادائے حقوق میں کسی طرح کی کوتاہی ہو جائے تو وہ بمنزلہ ظلم اور گناہ کے ہے، واللہ عالم۔ اطاعت ذی القربیٰ سے مراد عام رعایا کی حق گزاری ہے، کیونکہ رعیت بادشاہ کے لیے بے منزلہ قریبیوں کے ہے بلکہ بجائے اہل و عیال کے ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں اور حالت وفات میں یہ وصیت فرمائی، یعنی نماز قائم کرو اور زیر دستوں سے نیک سلوک کرو۔ بادشاہ رعایا کے حق جو انعام، احسان، انصاف، بخشش، مکرمت، صلح، نرمی، مہربانی، شفقت، نگہبانی اور سیاست کرتا ہے، وہ سب کچھ سلطنت کی دوستی اور صلہ رحم ہے، اور یہی چیزیں سلطنت کو پائیدار اور مضبوط بناتی ہیں، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عدل اور ملک دو بھائی ہیں جو ایک شکم سے ایک ہی وقت پیدا ہوں، اور نیز فرمایا ہے یعنی ملک کفر سے تو پائیدار رہ سکتا ہے لیکن ظلم سے پائیدار نہیں رہ سکتا۔ جو نیک طریقہ خلقت کے آرام اور رعایا کی بہبودی کے لیے جاری کیا جائے اور جو بری بدت دور کی جائے، سب صلہ رحم میں داخل ہے، اور جب تک جہان باقی ہے جو بادشاہ اس نیک طریق پر کاربند ہوگا اور ان تحقیقات کو مقرر رکھے گا، ان سب کا ثواب اسی بادشاہ یعنی نیک طریقہ جاری کرنے والے کے دفتر اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اگر عیاذ باللہ اس کے برخلاف بادشاہ ظلم کرے اور بری بدت قائم کرے اور کوئی ایسا قانون بنائے جو پیشتر رائج نہ ہوا ہو یا ہوا ہو تو کسی بادشاہ نے منسوخ کر دیا ہو، تو جب تک دنیا باقی ہے جو بادشاہ اس بدت اور قانون پر کاربند ہو گیا، ان سب کا عذاب اس ظالم بدتی کے دفتر اعمال میں لکھا جائے گا،
جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی جس نے کوئی نیک طریقہ قائم کیا اسے قیامت تک اس کا ثواب بھی ملے گا، اور نیز اس شخص کا جو اس پر کاربند ہوگا، اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا اسے قیامت تک اس کا گناہ ملتا رہے گا، اور نیز اس شخص کا گناہ بھی جو اس پر عمل کرے گا۔ در حقیقت عادل بادشاہ پر واجب ہے کہ اگر دوسروں کے عہد میں کوئی برا قانون نافذ ہوا ہو، یا رعیت پر کسی طرح کا ظلم و ستم ہوتا رہا ہو، یا رعیت پر خراج زیادہ ہو، تو اسے کم کرے اور اس قانون کو منسوخ کرے۔ یہ عذر قابل سماعت نہیں ہوگا کہ میں نے یہی قانون دیکھا، یا کہ اس کا وبال رائج کرنے والے ہی پر ہے۔ بے شک وبال تو اس شخص پر بھی ہوتا ہے جو اس مروجہ قانون کو باوجود اس کی قباحت کے منسوخ نہ کرے۔ نیز بادشاہ بے منزلہ گڈریے کے ہے اور رعیت بے منزلہ ریوڑ کے۔ گڈریے پر واجب ہے کہ ریوڑ کو بیڑیے سے بچائے اور اس کے شر کو دفع کرنے کی کوشش کرے، اور اگر ریوڑ میں بعض مینڈوں کے سینگ ہوں اور بعض کے نہ ہوں، اور سینگوں والے بے سینگوں والے کو ستانا چاہے تو انہیں روکے۔ بس اسلام کے ریوڑ کے لیے کافر بے منزلہ بیڑیے کے ہیں، اور اس عہد میں وہ زوروں پر ہیں۔ ان کے شر کو دور کرنے کے لیے بادشاہوں، حاکموں، امیروں اور لشکروں کو جان و دل سے کوشش کرنا واجب ہے، کیونکہ ان پر کھانا پینا اس وقت حلال ہوتا ہے جبکہ دین کے دشمنوں اور کافروں سے جنگ کریں اور مسلمانوں سے ان کے شر کو رفع کریں۔ اگر کافر مسلمانوں کی مزاحمت نہ بھی کریں تو بھی بادشاہوں پر واجب ہے کہ مذہبی لڑائی لڑیں اور کافروں کے ملک فتح کریں اور اسلام کو رونق دیں اور کلمہ توحید کی ترقی میں کوشش کریں۔ رعیت کے ریوڑ میں زبردست ظالم، امیر، لشکری، حکام، کوتوال، جاگیردار، صاحب دیوان، منصبدار، نواب، گماشتے، دیہاتی، قاضی، رند اور اوباش سبھی بمنزلہ سینگ دار مینڈوں کے ہیں، کیونکہ جب کبھی انہیں موقع ملتا ہے تو وہ اپنے حسب مقدور طاقت یہی چاہتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف اور نقصان پہنچائیں۔ رعایا کو بالکل انہی کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے اور کسی پر بھی پورا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہر گروہ کے احوال کی تفتیش خود کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن رعایا کے احوال اور ان کا خیر و شر ذری ذری بادشاہ سے پوچھا جائے گا کہ امیر اپنی رعیت کا نگہبان ہے اور اسے اس کی نسبت باز پرس ہوگی۔ رہی بادشاہ کی فحش، منکر اور بغی سوریت کے ساتھ ان کے یہ معنی ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ فسق و فجور اور ظلم و ستم میں زندگی بسر کرے اور ان کو برسر فساد آمادہ رکھے، یا فساد سے نہ روکے، یا عیاذ باللہ ان کے فرزندوں کو خیانت کی نگاہ سے دیکھے اور خاندانوں کو بدنام کرے، اور اس کے عہد میں اہل فساد ترقی پر ہوں اور امر و معروف کے کام میں خلل آ جائے اور کوئی منکرات سے منع نہ کر سکے، اور اہل دین، اہل علم اور اہل اصلاح کی کساد بازاری ہو، اور اہل فسق و ظلم اور فسادیوں، مطربوں اور مسخروں کی گرم بازاری ہو، اور چغل خوروں اور باتونی اشخاص کا طوطی بولتا ہو، اور سلطنت میں کمینے، بد اصل، بے اصل، مفسد، چغل خور، ظالم، چرب زبان، ستمگار، بے وفا، مکار، ہیلا باز، شوخ چشم اور بے حیا برسرکار ہوں، اور ظلم و فساد کو نصیحت اور مصلحت کی صورت میں بادشاہ کو دکھلائیں، اور اپنی اغراض فاسدہ کے سبب بادشاہ کو جتائیں کہ ہم اس سلطنت کے بڑے خیر خواہ اور دوست ہیں اور خزانہ بادشاہی کو زیادہ کر رہے ہیں۔ اس بہانے سے ملک میں بدعتیں جاری کریں اور نئی نئی رسوم قائم کریں اور خرچ بڑھا دیں، پرانے کام چھوڑ نئے کو ترقی دیں، اور جن چیزوں پر ٹیکس نہیں ان پر لگا دیں، اور لوگوں پر لچر پوچھ بہانے سے جرمانہ کر دیں، اور بے جرم ان سے تاوان لیں، اور بے گناہوں کو تہمت آلود کر کے بہت سا تاوان لیں۔ تعلیم نہ واجب طور پر کریں، یتیموں اور ورثہ کے مال میں بے جا مداخلت کریں، اور اہل تجارت پر ٹیکس اور محصول مقرر کریں، اور راستوں کا محصول لیں، اور وقف میں بے جا تصرف کریں، مستحق کو اس کا حق نہ دیں بلکہ ان سے رشوت اور نذرانہ لیں، اور غیر معتبر اشخاص کو حقوق کے باطل کرنے اور اوقاف کے مصارف پر مقرر کریں، اور اماموں، سیدوں، زاہدوں، عابدوں، فقیروں اور حافظوں کے وظیفوں، روزینوں اور معاش کے بارے میں تعان کریں، اور اس خیرات کے باطل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو بے اعتقادی، جہالت اور غفلت سے خدمت خیال کریں، اور ایک قسم کی فضول خرچی سمجھیں، اور اسی خیال سے اہل ضرورت کو بارگاہ سے محروم رکھیں اور ان کے احوال کو عرض ہی نہ کریں،
और बादशाह के सदके, सिले, नेकी और खैरात मुस्तहिकों को ना पहुंचने दें। ये तमाम वो अशखास हैं जो बादशाह की दीनी और दुनियावी बदनामी करते हैं और बादशाह को कम हिम्मती, बुखल, बदकारी और जुल्म में सारे जहान के अंदर मशहूर करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मुफ्त के कासिद होते हैं। इसी वास्ते बादशाह को जहान में बदखसलत, बेमुरव्वत और कमीना मशहूर कर देते हैं। और जब तक जहान है उसका बुरा नाम मशहूर रहता है और दुआ के वक्त खलकत और दूसरे बादशाह उसकी जिंदगी में और नेज वफात के बाद उस पर लानत भेजते हैं। लोग उसको जुबान से बुरा कहते हैं, उसके दिल उससे नफरत करते हैं। अहले इल्म और साहिब दिल की दुआएं उससे मुनक़ता हो जाती हैं और नेकों की नेक दुआ से महरूम रह जाता है। ये तो दुनिया में उसकी हालत होती है। अब कयास कर सकते हो कि कयामत के दिन उसकी कैसी दुर्गत होगी। जो कुछ ये मुफसद दोस्ती और हवादारी का दावा करके उसके करीबी बनकर उसकी नजरों में भला दिखाते हैं और अपनी बुरी अगराज को हासिल करते हैं। जब कयामत का दिन होगा तो सब छोटी बड़ी चीज का हिसाब उसी से लिया जाएगा और जर्रा भर नेकी या बुराई के लिए उसे जजा या सजा दी जाएगी कि जो जर्रा भर भी नेकी करेगा उसे उसकी जजाए खैर मिलेगी और जो जर्रा भर भी बुराई करेगा उसकी जजा उसे मिलेगी। आज के लिए कल और हर पस्ती के लिए बुलंदी है। रुबाई दर हकीकत वो अशखास जो बादशाह के मुकर्रब बनकर उसे जुल्म सितम और फसाद पर आमादा करें और मालो मता जमा करने की उसे तरकीब दें ताकि जायज और नाजायज तौर पर माल जमा करे और दरवेशों का खून करके मुस्तहिकों को महरूम रखे और अपने लिए वबाल और मुसीबत जमा करे। ऐसा माल जरूर बस जरूर किसी हादसे या उसकी मौत के सबब तलफ हो जाता है कि बखील का माल हादिस या वारिस को मिलता है और दुनिया की बदनामी और आखिरत का अजाब उन पर रहता है। अगरचे वो दोस्ती का दम भरते हैं लेकिन वो जानी दुश्मन है। अगर बादशाह मुकबल और साहिब नसर है तो वो उनको शाही अक्लमंदी से ताड़ जाता है और ऐसे मुफसदों को बारगाह में आने ही नहीं देता और ना कोई काम उनके सुपुर्द करता है। और जब उनसे ऐसे अफाल सरजद होते देखता है तो उनको निकाल देता है, बल्कि अपनी हुदूद से बाहर कर देता है। लेकिन फी जमाना हर एक बादशाह को ऐसी नजर अता नहीं हुई, बल्कि अहले रोजगार दुनियावी हिर्स की वजह से ऐसे बदजात मददगारों को खुद काम पर लगाते हैं और उन्हें अपना मुकर्रब बना लेते हैं। और ऐसा करने से हुनरमंदों, आजाद, अहले बानी, साहिब फजल असहाब, नेक राय देने वालों और नासे मुशफ़िक, खुदा के प्यारों और नेक असलों की सोहबत के फवायद से महरूम रहते हैं। और अगर शाजो नादर इस किस्म का कोई आदमी बारगाह में हो भी तो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की जाती और ना उसकी बात मानी जाती है, इस वास्ते कि उसकी नेक खसलती के बायस दूसरे लोग डरते हैं कि कहीं उनकी बदजाती जाहिर ना हो जाए। बादशाह के यहाँ उसकी निस्बत जाहिर करते हैं कि वो खजाना शाही को तरक्की देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उल्टा घटाने की कोशिश करता है और उसमें बहादुरी और किफायत शुआरी नहीं, यहाँ तक कि मौका पाकर उसे बादशाह की नजर से गिरा ही देते हैं। अक्लमंद और बारगाह इलाही की ताईद के मुवाफिक वो बादशाह है जो शाहाना अक्लमंदी के नूर से जमाने के हवाल को देखे कि इस मक्कार, बेवफा, निमक हराम बुढ़िया ने फिरने वाले आसमान के जमाने से लेकर आखिर तक कई हजार खूबसूरत नौजवानों को अपना शौहर बनाया और एक हाथ से बड़े नाजो निशात से बगल में लिया और दूसरे हाथ से कहर के खंजर से हलाक किया। वो कौन सा सर है जिसे इसने अपने सरहाने पर रखा, देखकर डरा न दिया हो? वो कौन सा पेट है जिसे पुर करने के बाद उसे फाड़ न डाला हो? किसे उसने शहद दिया जिसे साथ ही डंग न मारा, और किसे इसने रोटी दी और उसके जख्म दिल पर निमक न छिड़का? जिसके आगे इसने गोश्त का टुकड़ा रखा उसका चमड़ा उधेड़ लिया, जिसको हड्डी दी उसका मगज कूट लिया, जिसको जान दी उसी को मौत का मजा चखाया, जिसके सर पर ताज रखा उसी के सर को बर्बाद कर डाला, जिसने इससे दिल लगाया उसी की उसने कमर तोड़ी, जो उसके सबब खुश हुआ उसी ने रंज उठाया। नज़म, जिस दोस्त को उसने बुलाया उसे दुश्मनी के दरवाजे से बाहर किया, जिस अजीज को नवाजा उसी को जलील किया, जिससे नरमी खेली उसी से दगा की, जिसको अमीर किया आखिरकार उसी को असीर किया, जिसे मुल्क का मालिक किया उसी की सल्तनत को दरहम बरहम किया, जिसको शाही तख्त पर बिठाया उसी की हालत शतरंज के शाह किसी की,
تاکہ جب عبرت کی نگاہ سے ناپائیدار دنیا کی بدعہدی اور مکار آسمان کی بے وفائی دیکھ لے تو غرور کی رسی سے کنویں میں نہ گر پڑے اور دنیائے فانی کی چند روزہ نعمتوں اور عیش و عشرت پر دھوکہ نہ کھائے، اور یقیناً جان لے کہ جس طرح دوسروں کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی اسی طرح اس سے بھی نہیں کرے گی۔ بس اس مستعار جہان کی خاطر خلق خدا اور اپنے اوپر ظلم نہ کرے، کیونکہ اس بے وفا دنیا کی حقیقت چیونٹی کی تکلیف کے برابر بھی نہیں۔ کس واسطے کوئی عقل مند اس کی خاطر خلق خدا کو ستائے اور اپنے اوپر وبال لے، اس واسطے کہ اگر یہ ہاتھ آ بھی جائے تو پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا، جیسا کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ نظم، تیسری حالت جو بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس میں عدل سے مراد ظاہر و باطن کو ٹھیک رکھنا ہے، اور ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے یک رنگ ہونا ہے، اور ظاہر اور پوشیدہ ایک ہی دھن میں لگے رہنا، اور سلطنت اور بادشاہی میں بندگی حق تعالیٰ کے لیے کمر بستہ رہنا، اسی طرح کے حکمرانی محض اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا، نہ اس طرح کے سلطنت اور خدائی اپنی خاطر کرنا، اور احسان کے یہاں وہی معنی ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ احسان اس بات کا نام ہے کہ تو حق تعالیٰ کی بندگی اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہ دیکھے تو اتنا ضرور یقین کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کا بندگی اور عبادت کرنا یہ نہیں کہ نماز، روزے اور تلاوت قرآنی نافلہ عبادتوں میں مشغول رہے اور اپنا بہت سا وقت تنہائی اور گوشہ نشینی میں صرف کرے، اور رفاع عام کے امور کو بالائے طاق رکھے، اور حاجت مندوں کو محروم رکھے، اور ملک کی بلائی برائی سے بے خبر رہے، اور رعایا کو ظالم حاکموں کے سپرد کر دے، اور حدود کے کام میں خلل واقع ہونے دے، کیونکہ ایسا کرنا باقی اور گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بلکہ بادشاہ کا عبادت کرنا یہ ہے کہ فرائض و سنن ادا کرنے کے بعد ملکی امور کی طرف متوجہ ہو، شہروں اور رعایا کے حال کی تفتیش کرے، اور مسلمانوں اور مسلمانی حقوق کو مد نظر رکھے، اور خلق اللہ میں بادشاہی احکام اس طرح جاری کرے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس میں یہ قوت نظری نہ ہو تو اس پر ضرور یقین کرے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیکھ رہا ہے، تاکہ جو کچھ کرے فرمانے حق کے مطابق کرے، اور طبیعت کو نفسانی خواہشات کی علائش سے پاک رکھے، تاکہ ہر ایک فعل اس کے لیے راہ حق میں بے منزلہ قدم کے ہو جائے، اور جس کے سبب اسے بارگاہ الہی میں قرب و منزلت حاصل ہو۔ اطاعت ذی قربا سے مراد عبودیت کا صلہ رحم ہے کہ بندگی کی دہلیز سے ایک لحظہ بھی سر نہ اٹھائے، اور جس حالت میں ہو حضوری دل کے ساتھ زبانی ذکر میں لگا رہے، مگر ان موقعوں پر نہ کرے جہاں پر ذکر زبانی منع ہے۔ اس حالت میں دل سے لا الہ الا اللہ کا ذکر لے، اور باقی وقتوں میں دل اور زبان دونوں سے کلمہ شریف کے معنی اور صورت دونوں کا خیال رکھے، جیسا کہ کیفیت ذکر اور اس کے آداب کی فصل میں مفصل بیان ہو چکا ہے، اور کسی حال میں مجازی فانی دنیاوی بادشاہی پر فریفتہ اور مغرور نہ ہوئے کہ دنیاوی زندگی تمہیں غرور میں نہ لا ڈالے، اور اس بات کی بڑی احتیاط رکھے کہ کسی وقت بھی خود پسندی کی نگاہ سے فرعون کی طرح سلطنت کو یا اپنے آپ کو نہ دیکھے، جو کہا کرتا تھا کیا ملک مصر میرا نہیں، اور کیا یہ نہریں میرے محلوں کے نیچے نہیں بہتی۔ آخرکار یہاں تک مغرور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بالکل محجوب ہو گیا۔ انا ربکم الاعلیٰ کی لافظ زنی نہ کرے، بلکہ عجز و انکسار اور عاجزی اور مسکنت سے ہمیشہ عبودیت کے آستانہ کی ملازمت میں رہے، جیسا کہ فرمایا ہے۔ ربائی، محمودی سلطنت پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اپنے وقت کا عیاز بنے، ہمیشہ عزت کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھتا رہے۔ رہی فحش، منکر اور سرکشی، سو وہ اس حالت میں بادشاہی تکبر اور نحوت اور سلطنت کی فوقیت اور رفعت ہے جو اختیاراً بادشاہوں کے دماغ میں آ جاتی ہے، اور یہ اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ خود بے پرواہ ہوتے ہیں اور لوگ ان کے کثرت سے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر اس مرض کا علاج بادشاہ نہ کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے سرکش ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اگر انسان اپنے تئیں بے پرواہ دیکھے تو بے شک سرکشی کرتا ہے، اور ایک جگہ اور فرمایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی وسیع کر دے تو البتہ وہ روئے زمین پر بغاوت پھیلا دیں۔ یقیناً جاننا چاہیے کہ جب بندہ غنا، استغنا اور عزت کی نگاہ سے اپنی سلطنت کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں تکبر اور تجبر ضرور پیدا ہو جاتے ہیں، اور خلق خدا کو حقارت
اور ذلت کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو فوراً عنایت حق کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور حق سے چشم پوشی کرنا۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ مور کی طرح اپنی سلطنت اور مملکت کے پروبال کی طرف نہ خیال کرے اور نہ اس سے خوش ہو، اور جب خود بینی، تکبر اور تجبر کے عالم میں پرواز کرنا چاہے تو عجز اور فنا کے سیاہ پاؤں کی طرف نگاہ کرے اور غور کرے کہ میری اصل کیا ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ذلیل اور حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر غور کرے کہ پہلے وہ آب خوار قطرہ تھا اور آخر میں مٹھی بھر خاک ہو جائے گا، اور ان دونوں حالتوں کے مابین بدخلقی اور پلیدی کا حامل ہے، ایک لقمے اور ایک قطرے کا قیدی ہے، اور عاجز اس درجے کا ہے کہ چونکہ وہ لقمہ اور خطرہ اس سے گزر جاتا ہے، اگر وہ اس میں بند ہو جائے تو اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ دونوں جہان کی ملکیت دے کر اس سے خلاصی حاصل کرے، اور علاوہ ان تمام باتوں کے ہر لحظہ اجل کے سیلاب کے آنے کا منتظر ہے، اور خانہ عمر کا نشان جسے آسمانی گردش دن رات کے ہاتھوں اینٹ اینٹ کر کے ضائع کر رہی ہے، بالکل خراب کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں چند روزہ سلطنت اور جاہ و حشم پر کیسے مغرور ہونا چاہیے، اور ایسی سلطنت سے کیوں نئے حساب کے لیے در بدر ہونا چاہیے۔ ربائی، تاکہ جب ان حالات سے اسے واقفیت ہو جائے تو اس کے نفس کا مور پرو بال کے حجاب چھوڑ دے اور سر اوپر نہ اٹھائے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ میرے لیے کوئی ایسی چیز تیار کر کہ جب مجھ پر بسط غلبہ کرے تو اس کے دیکھنے سے اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے، اور جب قبض مجھ پر غلبہ کرے تو اس کے دیکھنے سے میری تسلی ہو جائے، اور اگر غصہ غالب ہو تو اس کے دیکھنے سے غضب کی چنگاری بجھ جائے۔ اسی مطلب کے لیے وزیر نے ایک انگوشتری تیار کی جس کے نگینے میں پھر کیا حاصل ہوگا کھدوایا۔ جب بادشاہ کے دماغ میں ملک کی نحوت آتی اور اپنی دولت و نعمت اور حکم و سلطنت اسے بھلے معلوم ہوتے، اور دولت مندی کا بسط اور نعمت کی خوشی غالب ہوتے، تو انگوٹھی کے نگینے کو دیکھتا، یعنی اس دولت اور نعمت سے حاصل کیا ہوگا۔ عقل اس کے گوش ہوش میں پھونک دیتی کہ موت، قبر، حساب، میزان اور صراط کے سوا اور کیا حاصل ہوگا۔ فوراً بست قبض میں تبدیل ہو جاتا، اور جب کسی حادثے یا مصیبت سے قبض لاحق ہوتی تو بھی نگینے کو دیکھتا، پھر غور کرتا کہ جب انجام موت ہے تو پھر بے فائدہ غم کیوں کرنا چاہیے۔ ایسا غور کرنے سے قبض بست میں تبدیل ہو جاتی، اور جب غضب کی آگ بھڑکتی تو بھی نگینے کو دیکھتا اور کہتا کہ اس ناراضگی کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ موت، حساب اور صراط درپیش ہے۔ ایسا کرنے سے اس کا جوش فرو ہو جاتا اور رحمت اور مرحمت کرتا۔ رہی یہ بات کہ رعایا میں سے ہر گروہ کے ساتھ بادشاہ کو سلوک اور احوال خلق پر شفقت کرنا سو واضح رہے کہ بادشاہ جہان میں ایسا ہے جیسے بدن میں دل۔ جب بادشاہ بادشاہی کی صلاحیت کرے تو سارا جہان صلاحیت اختیار کرتا ہے۔ اگر بادشاہ بادشاہی میں برے تصرفات عمل میں لائے تو تمام جہان میں فساد برپا ہو جاتا ہے، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے بارے میں فرمایا ہے۔ آدم کے بیٹے کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ جب اس میں صلاحیت آ جاتی ہے تو سارے جسم میں صلاحیت آ جاتی ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اسی مناسبت سے فرمایا، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی جیسا راجا ویسی پرجا۔ بادشاہ کے لیے وزیر ایسا ہے جس طرح دل کے لیے عقل کامل کی ضرورت ہے تاکہ اس کے مشورے اور صلاح سے بدن کے ممالک میں حکمرانی کرے اور بدن کی تمام مصلحتیں اسی کی رائے سے کرے۔ اسی طرح بادشاہ کو بھی ایسے وزیر کی اشد ضرورت ہے جو عالم، عادل، منصف، باتمیز، مشفق، کافی، ایماندار، دیندار، پاک اعتقاد، صاحب ہمت، صاحب نیک رائے، نیک خلق، کریم طبع، شریف ذات، بامرفت، اصل، واقف، جہان دیدہ، تجربہ کار، کارکن، مہربان اور ناصح مشفق ہو
تاکہ مملکت کے احوال اور سلطنت کی عام و خواص مصلحتیں اس کے صلاح مشورے سے کرے اور اس کے مشورے اپنی شاہانہ نظر اور فضل حق کے استداد سے رعایا شہروں، شریف، کمینے، خاص اور عام کے حقوق کو مد نظر رکھے، اور بہادری، کفایت اور مباشرت کے سبب وزیر تمام ارکان دولت اور نوابوں اور ریت کے سربراہ اور لوگوں کو بادشاہ کی طرف رجوع کرے تاکہ بادشاہ فراغت اور رفاہیت سے ملک رانی کر سکے اور سلطنت کی شرائط میں مشغول رہ سکے۔ نہیں تو جب بادشاہ کو ملک رانی اور وزارت کے احکام بھی خود ہی صادر کرنے پڑے تو وہ ملک رانی اور سلطنت کے ناموس کو بجا نہیں لا سکے گا اور مملکت اور رعایا کی حالت دگرگوں ہو جائے گی۔ داناؤں نے کہا ہے، مختلف کام مختلف آدمیوں کے سپرد کر، نیز جو کام نیک رائے وزیر کی مدد سے کر سکتا ہے وہ بھاری لشکر اور جہان بھر کے خزانے خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے، اور نیز وزیر دین کے کام میں مددگار ہوتا ہے جس کی نصیحت نیکیوں کی طرف رغبت دلاتی ہے اور اسی کی مدد سے دینی امور اور عدل کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اسی واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کو نیک بنانا چاہتا ہے تو کسی شخص کو اس کا نیک وزیر مقرر کرتا ہے، بس اگر وہ بھول جائے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے، اور اگر یاد کرے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دراصل نیک وزیر بادشاہ کے لیے دینی اور دنیوی انتظام کا موجب ہے، اور اسی کے سبب بادشاہ ہمیشہ آسودہ، مرفع الحال اور مقصود مند ہوتا ہے۔ نظم۔ اور جب وزیر لائق شخص ہو اور اس کی قدر و منزلت کرنی چاہیے اور اس کے احکام ملک میں جاری کرنے چاہیے، کیونکہ وزیر کی عزت و حرمت کرنا عظمت سلطنت کا طاقتور بازو ہوتا ہے۔ چنانچہ حق تعالی ہارون علیہ السلام کی وزارت کا موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتاتا ہے، ان قریب ہی ہم اے موسیٰ تیرے بھائی سے تیرے بازو کو طاقتور بنائیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے۔ اسی طرح باقی ارکان دولت اور بارگاہ کے خاص افسر بمنزلہ عضو، حص اور قوت کے ہوتے ہیں، مثلا داروغہ، مشرف، ناظر، پریٹ لینے والا، منشی، متصدی، دربان، خزانچی اور داروغہ دربان، اور تمام اندرونی بیرونی نوکر چاکر حواس خمسہ اور قوائے بشری کی جا بجا ہوتے ہیں، جیسے آنکھ، کان، ناک، زبان، چھونا، فکر، خیال، وہم، حافظہ، ذاکرہ اور حص مشترک، اور سلطنت کے جو عمرہ قوت، شوکت، ہمت، رجولیت اور تیاری والے ہوں وہ اعضائے رئیسہ کی طرح ہوتے ہیں، جیسے سر، جگر، پھیپھڑے، تیلی وغیرہ۔ جس طرح اعضائے رئیسہ بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے، اسی طرح سلطنت کا قائم رہنا عمرہ کی مدد بغیر ناممکن ہے، اور دوسرے عمرہ جو ان سے کم درجے کے ہیں وہ بمنزلہ ہاتھ، کلائی، بازو، ران، گھٹنے، پنڈلی اور پاؤں کے ہیں۔ باقی لشکر، پولیس، خادم اور عام رعایا اپنے اپنے درجے کے موافق بمنزلہ رگوں، پٹھوں، جوڑوں، ریشوں اور بالوں کے ہیں۔ جس طرح انسانی وجود کو ان سب کی ضرورت ہے، اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو وجود ناقص ہوتا ہے، اسی طرح بادشاہ کو ان سب کی ضرورت ہے، اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو سلطنت کے کام میں اس قدر حرج واقع ہوتا ہے۔ بس بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ ارکان دولت اور عہدیداروں کو ان کی اہلیت، قابلیت، امانت، دیانت اور نیک خصلتی معلوم کر لینے کے بعد ولایت میں ان کو عہدہ یا جاگیر عطا کرے اور ان کی قدر و منزلت کرے، تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی کو اچھی طرح ادا کریں اور بارگاہ کی خدمت عمدگی سے بجا لائیں، ہر ایک کے احوال سے باخبر رہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی سلطنت میں وضیع و شریف سے کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ سلطنت کے اہم امور میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی عقل مند، ہوشیار، معتبر اور سچے آدمی کو مخبر مقرر کرے، تاکہ دوست و دشمن کے احوال دور اور نزدیک سے تفتیش کر کے ٹھیک ٹھیک پہنچاتا رہے۔ ایسا کرنے سے بادشاہ سارے ممالک کے احوال سے باخبر ہو جائے گا، اور نیز اسے خائنوں کی خیانت اور امینوں کی امانت اور شفقت کا پتہ مل جائے گا۔ اور اگر سلطنت میں کوئی ظالم رعیت پر سختی استعمال کرتا ہو یا کسی شخص سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جو ملک میں خلل ڈالنے والی ہو تو اس کی خبر بھی بادشاہ کو پہنچ جائے گی اور اس کا تدارک کر سکے گا۔ خیانتیوں کو جرت نہ دلائے اور طمع کرنے والوں کی طمع توڑ دے، اور جو کسی کو جاگیر دے رکھی ہے یا کسی کا وظیفہ مقرر کیا ہے یا حکومت عنایت کی ہے وہ سب پورے طور پر جاری رکھے، تاکہ وہ ضروری احتیاج کے سبب
خیانت نہ کرنے لگے اور بعض اشخاص کے حق میں بعض کی باتیں بڑی احتیاط کے ساتھ سنیں، کیونکہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو بوجہ حسد، بغض امینوں پر تان کرتے ہیں اور ان کو خائن ظاہر کرتے ہیں اور مشفتوں کو خیانت سے منسوب کرتے ہیں اور مخلصوں پر تہمت لگاتے ہیں، اور اگر کسی مخلص سے کوئی چھوٹا موٹا قصور ہو جائے جس سے زیادہ خلل کا اندیشہ نہ ہو تو اسے معاف کر دے اور علم استعمال کرے، ہر ایک خبر سن کر ناراض نہ ہو جائے اور سختی سے احکام کو استعمال نہ کرے، البتہ سزا وغیرہ حسب ضرورت اور مناسب دے، اور اگر کوئی ناقابل درگزر جرم ہو جائے تو جزا برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہوتا ہے پڑھے، اور ہمیشہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کے قصوروں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پیار کرتا ہے کہ آئینہ دیکھتا رہے، لیکن نہ اس حد تک سہل جانی، سست مزاجی اور تساہل میں مشہور ہو جائے اور اہل فتنہ و فساد دلیر ہو جائے اور لوگ شورش برپا کریں، بلکہ بادشاہ کو چاہیے کہ سیاست، بدلہ لینے، رجولیت اور غیرت میں شہرہ آفاق ہو۔ ہاں اگر قصور چھوٹا موٹا ہو تو صرف جھڑکی اور تنبیہ کر کے معاف کر دے، لیکن نصیحت اور حجت کے بعد، اور اگر کوئی قابل سزا قصور ہو یا کوئی ایسا جرم ہو جس سے ملک میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہو تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں دیر کرنا مصلحت کے برخلاف ہے، اور اچھی طرح تفتیش کرنے کے بعد شرعی حکم کے مطابق بے دھڑک قتل کر ڈالے، کیونکہ ایسی بات اس بیماری کی طرح ہے جو بدن کھا جاتی ہے، سو جس عضو میں وہ بیماری نمودار ہو اسے فوراً کاٹ کر الگ کر دینا چاہیے تاکہ وہ بیماری دوسری اعضاء میں سرایت نہ کر جائے، اور جو قصور اس قسم کا ہو جو بادشاہ کی جان لینے یا ملک لینے کے متعلق ہو تو اس میں کسی وجہ سے بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کا انسداد واقعی کرنا چاہیے، امور سلطنت میں افراط تفرید کو کام میں نہ لائے بلکہ خیر الامور وسعتہا پر عمل کرے، اور سیاست اس حد کی بھی نہیں کرنی چاہیے جس کے سبب لوگ ڈرتے رہیں اور نفرت کرنے لگیں اور مختلف رائے ہو کر مکر اور ہیلے کریں اور ایسے فساد برپا کریں جو تشویش کا باعث ہوں، اور نہ ہی اس قدر علم استعمال کرنا چاہیے کہ بادشاہی وقت اور ہیبت لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے اور مفسد اور رذیل دلیر ہو جائیں اور ظالم غالب آ جائیں، جس سے نیک لوگ کمزور اور غریب تنگ آ جائیں اور ملک کے اطراف و جوانب میں خلل عظیم واقع ہو۔ سخاوت بھی اس حد تک نہیں کرنی چاہیے کہ جو فضول خرچی، بربادی اور ضائع کرنا خیال کی جائے، کیونکہ ایسا کرنا بھی قابل مذمت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں، اور نیز فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پیار نہیں کرتا۔ جو خرچ دنیاوی امور کے واسطے کیا جائے اس میں فضول خرچی اور روپے کا ضائع کرنا ہو سکتا ہے، لیکن جو دینی امور میں صرف کیا جائے خواہ کتنا بھی کیا جائے اسے فضول خرچی نہیں کہتے، اور مال کو اس قدر محفوظ بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ بخل اور کمینگی سے منسوب ہو جائے، کیونکہ بادشاہ کے لیے بخل سب سے بڑھ کر بدنامی اور مصیبت کا باعث ہے، اس واسطے کہ بخیل دنیا اور آخرت دونوں میں برا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو چیز عنایت فرمائی ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، یہ گمان نہ کریں کہ وہ چیز ان کے لیے نیکی کا باعث ہے، بلکہ وہ ان کے لیے باعث شر ہے۔ ان قریب ہی قیامت کے دن اس بخل کی وجہ سے ان کی گردنوں میں طوق پہنائے جائیں گے۔ مال و نعمت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، خلق خدا کو دیتے ہوئے دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ در حقیقت بخیل فضل خدا کو اپنے سے ہٹاتا ہے، اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہ دیتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، اور جو نہیں دیتا وہ دوسروں کا مال ہے۔ ربائی حتی الوسع اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے مال و ملک سے دنیا کی نیک نامی اور آخرت کے درجات حاصل کرے۔ حکایت: ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کوئی بھوکا آدمی کسی نان بائی کی دکان پر آیا، بہت سی روٹیاں رکھی دیکھ کر وہ دکاندار کو کہنے لگا کہ تیرے پاس تو ہے، کھا لے، البتہ اس سے پیشتر کہ اجل کا اسیر گات سے نکل کر بادشاہ کو تخت سلطنت سے اتار دے اور اس کی اتنے سالوں کی کمائی دشمنوں کے ہاتھ دے دے، اور حسرت و ندامت کی آگ اس کے دل کو لگائے، اور وبال اور بوجھ اس کی گردن پر رہے، اور دشمن کو اس کے تخت سلطنت پر بٹھائے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نظم: جن کی بصیرت کی آنکھ نور الہی سے منور ہے اس کے لیے اس جہان کا مال و جات چھوڑنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
अज़रुए सवाब और उम्दा अजर के नेक बाकी रहने वाली यादगारें हैं। वो बाकियात सालिहात जो मोमिन की दस्तगीर और फरियाद रस हैं। वो उसके बदनी अमाले सालिहा और माली बाकी रहने वाली खैरातें हैं। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस वक्त इंसान मर जाता है तो उसका फेल भी बंद हो जाता है, मगर 3 बातें जारी रहती हैं। जारी रहने वाला सदका या इल्म जिससे कोई फायदा उठाए, या नेक बच्चा जो उसके लिए नेक दुआ करता है। इससे ज्यादा अच्छी और अजीब दौलत और कौन सी होगी कि बंदा तो कब्र में सोया हो और अमाले हसना ना कर सकता हो, लेकिन फिर भी हरदम लहजा बलहजा मलाइका मुकर्रबे बारगाह इलाही से रहमत और अनायत के तबाक उसे पहुंचा रहे हों कि ये उस लुक्मे का सवाब है जो फला मदद से और खानका में फला सूफी और फकीह को पहुंचता था, या उस आराम और आसाइश का सवाब है जो फला साई की दीवार के साय से फला मुसाफिर को पहुंचा, या फला मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा की, या फला मुकाम पर फला पुल से गुजरा। किसी बादशाह को भी अपनी दौलत के जमाने में ऐसी साधनों के मौकों को हाथ से नहीं देना चाहिए और बाकी रहने वाली खैरात से दरेग नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह, ये बादशाही मेहनत और मुशक्कत का बोझ क्यों उठाना चाहिए और खल्कुल्लाह की फलाह व फसाद की जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए। ये सब कुछ रोटी कपड़े का धंधा है जिसमें कोई और बादशाह के साथ भला इस कदर रंजो मेहनत के शरीक होगा, क्योंकि उसे एक ऐसी दौलत मिली है जो कुर्बे कबूल और रज़ाए हक का वसीला है। ये नेमत लाखों में से किसी एक को दी जाती है जिसने इस हालत में भी गफलत की और मौका हाथ से खो दिया और मुल्क के फवायद से महरूम रहा, तो नुकसान का बोझ गर्दन पर लिए हुए शर्मिंदा बारगाहे इलाही में जाएगा और बड़ी हसरतों से जमीन के नीचे दबाया जाएगा। रुबाई बादशाह की सादत इसमें भी है कि दूसरों के नेकी के कामों को ताजा रखे और औकाफ में जर्रा भर की तगय्युर और तबद्दुल न करे, और बदखसलत बुरे अकीदे वाले राय देने वालों की सलाह उस मामले में न बरते, क्योंकि वो जहालत और गफलत के सबब अपने ईमान और जान का खून कर देने की कोशिश करते हैं और उन्हें इस बात की खबर नहीं होती कि कौन सा अक्लमंद इतने कसीर तादाद मुस्तहिक महरूम मजलूम अशखास की बद्दुआ लेनी इख्तियार करेगा जो सब के सब अहले खैर व सलाह हों, और कौन सा दीनदार कई हजार अरवाह की दुआ को जो खैरात के बानी है अपने बाद इसे जारी रखना जायज समझेगा, क्योंकि जो जमीन मकबूल हो उस नेकी का सवाब उसके बानी के लिए बारगाह इलाही के कुर्ब का वसीला बनता है। वो मजलूम बारगाह इलाही में हमेशा अपनी अर्ज करता रहता है कि ए मालिक, मैंने अपने माल को अपने से जुदा किया और उससे फर्जंदों को महरूम करके तेरी रजा की खातिर तेरे बंदों के लिए वक्फ किया। फला जालिम मेरी नेकी को बर्बाद करता है और तेरे बंदों को महरूम करता है, तेरे साथ ये जुर्रत करता है। अच्छा, अब वो इस वाक़े से किस तरह ओहदा बरा हो सकता है, खुसूसन जब औकाफ ज्यादा हो और तलब करने वाले और झगड़ने वाले बहुत हों। अज़ाबे इलाही से पनाह बाखुदा, अगर कोई चापलूस आलिम इस बात की इजाजत दे दे कि औकाफ के माल को किसी और रिफाए आम के काम में खर्च करना चाहिए या लश्कर को देना चाहिए कि उससे मजहबी लड़ाई लड़े, या कोई और पुल या सराय या हद या रोक बनाना चाहे, तो हरगिज उससे धोखा न खाए और किसी सूरत में भी इस बात को जायज रखे। हाँ, अपनी सवाबदीद के मुताबिक वाकिफ के इस्तेहकाक और शर्त से उसे सर्फ करें, नहीं तो जो शख्स फतवा देगा और जो हुक्म देगा और जो उस काम को करेगा और जो उसे रोक सकता हो और ना रोके, उन सब की गर्दनों पर उसका वबाल रहेगा और कयामत के रोज उन औकाफ के मुस्तहिक और वाकिफ सब के सब उनके दुश्मन बन जाएंगे और अपना इंसाफ तलब करेंगे। बादशाह पर वाजिब है कि जो वक़्फ उसकी सल्तनत में हो वक़्फ करने वालों की शर्त के मुताबिक उसके मुस्तहिकों पर जारी रखे और औकाफ पर कोई ऐसा अमीन मुकर्रर करे जो दयानतदार और खुदा तरस हो, ताकि उसकी आबादी में वो कोशिश करे और औकाफ को जिन शहरों में हो उन्हें शहरों के हाकिमों के सुपुर्द नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो औकाफ को मुसीबतों से बचाव की सूरत करार देते हैं और अपनी जाती खिदमतगारों को बतौर जागीर दे देते हैं ताकि खाएं तो वक़्फ का माल और काम उनका करें। और जब कोई मुसाफिर वहां आकर ठिकाना करता है और उनसे कुछ तलब करता है तो वो औकाफ के हवाले कर देते हैं, अगरचे वो मुस्तहिक हो, नहीं तो उनके हक से ज्यादा दिया जाता है। और जब कोई खुदा का प्यारा दरवेश या आलिम आ जाता है और आकर उनके हक में
ان کی عمر درازی کی دعا نہیں کرتا یا ان کی خوشامد نہیں کرتا تو وہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے اور محروم رکھتے ہیں، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ جب کوئی فاضل اور دیانتدار امین اس کام کے لیے مقرر کریں جو متولی یا شیخ الشیوخ ہو تو ممکن ہے کہ مستحق کو حق مل جاوے، پھر بھی وہ وقف اسی ہی پر نہ چھوڑ دیں بلکہ وقتاً فوقتاً اس کی خبرگیری خود بھی کرنی چاہیے۔ جب یہ صورت ہوگی تو جب اللہ تعالیٰ وقف کرنے والوں اور صاحب خیرات کو ثواب دے گا، ساتھ ہی بادشاہ وقت کو جس نے ان خیرات کے جاری رکھنے میں کوشش کی ثواب دے گا۔ اگر اسی دینی مہم سے درگزر کرتی جائے تو اس کا وبال بھی بادشاہ وقت پر ہی ہوگا۔ ایک مرتبہ میں 700 ہجری میں مصر کے دریا میں سفر کر رہا تھا تو سنا کہ ملک صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی شہر فتح کرتا تو وہاں خیرات کے لیے کوئی نہ کوئی عمارت ضرور بنواتا۔ جب اس نے مصر فتح کیا تو اپنے قاضی فاضل رحمت اللہ علیہ کو جو اس کا وزیر تھا کہا کہ میں مصر میں خانقاہ بنوانی چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جناب کی ولایت مصر میں خیرات کی 1000 عمارتیں تعمیر کرائیں۔ اس نے پوچھا یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس نے کہا مصر میں اس وقت 1000 مقام خیرات کے اجڑی حالت میں پڑے ہیں اور ان اوقاف کی حالت خلل پذیر ہو گئی ہے، اگر بادشاہ حکم دے تو ان کو اثر نو تعمیر کرایا جائے اور غاصبوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر دیانتدار امینوں کے سپرد کیے جائیں تاکہ ان کا مناسب استعمال کریں۔ ان سب کا ثواب جناب کو ملے گا۔ یہ فعل گویا ایسا ہوگا کہ جناب ہی نے انہیں اثر نو وقف کیا ہے۔ پھر اس نے ایسا کرنے کا حکم دیا اور اپنی طرف سے بھی خاص خیرات کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول کرے اور اس کی کوشش کا صلہ دے۔ اسی طرح احوال خلق پر شفقت کرنے کے لیے بادشاہ کو چاہیے کہ دروازے پر کوئی اعتباری اور دیانتدار دربان مقرر کرے تاکہ مظلوموں اور حاجت مندوں کے احوال بطور قصہ یا پیغام عرض کرے اور بادشاہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا واجب جانے اور غنیمت سمجھے۔ نیز بادشاہ پر واجب ہے کہ جہاں کافروں کا شہر ہو وہاں پر کوئی ایسا امیر یا حاکم مقرر کرے جو تجربہ کار اور بہادر ہونے کے علاوہ دیندار ہو اور اس میں اسلامی حمیت اور غیرت زیادہ ہو۔ لشکر سے روٹی اور جاگیر کا پورا وعدہ کرے اور حکم دے کہ ایک رات بھی لشکر آرام نہ کرے بلکہ دن رات حملوں اور جہاد میں مشغول رہیں، اور اگر انہیں مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرے اور حکم دے کہ ہمیشہ طاقتور، چالاک، بے باک اور دلیر رہیں، اور ہر نئی فتح کے موقع پر ان کی نوازش فرمائے اور ان کی دل جوئی کرے اور ان کے حوصلے بڑھائے، اور جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے ہوں ان کو پورا کرے تاکہ اس امید پر وہ اپنی جانیں قربان کر دیں اور دین کے دشمنوں کی بہکنی کے لیے کوشش کریں، نہ اس طرح کی غفلت میں پڑے رہیں اور درگزر کر دیں اور کافر غالب آ جائیں اور دلیر ہو کر اسلامی شہروں پر حملہ آور ہوں اور مسلمان زن و مرد اور بچوں کو قید کر کے بطور غلام لے جائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو بادشاہ خود ذمہ دار ہے، قیامت کے روز اس کی جواب دہی اس کے ذمے ہوگی۔ نیز بادشاہ پر واجب ہے کہ جب کسی شہر یا ولایت میں کوئی والی یا حاکم مقرر کر کے بھیجے تو وہ حاکم دانا، باتمیز اور دیندار ہونا چاہیے، اور اس میں سیاست، دیانت اور مروت کا ہونا لازمی ہے تاکہ اپنے فرائض منصبی کو اچھی طرح بچا لائے۔ نہ کہ ظالم شخص کو بھیجنا چاہیے جو ریت کا خون کرے، اور نہ ہی غافل کو مقرر کرنا چاہیے جو ریت کی بہتری سے درگزر کر دے، اور جو قاضی مقرر کیا جائے وہ عالم، عاقل، دیندار، صالح اور بامروت ہونا چاہیے تاکہ وہ یتیموں، ورثہ اور وقف کے مال اور رشوت وغیرہ سے دستبردار رہے اور اپنی روزی اور جاگیر پر قناعت کرے، کتابت احکام اور نکاح وغیرہ کی اجرت نہ لے اور ان کی تما نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا بری بدعت ہے اور محض حرام ہے۔ اپنے خدمتگار صالح اور دیانتدار رکھنے چاہیے جو دعووں میں کسی پر ظلم و ستم نہ کریں اور لالچ میں آ کر سچ کو جھوٹ نہ کر دیں اور جھوٹ کو سچ نہ کر دکھائیں۔ اگرچہ یہ بات آج کل کے زمانے میں بہت کم میسر ہو سکتی ہے، اس واسطے کہ ان صفات کے قاضی بہت کم ملتے ہیں، اور جب ایسے ملتے ہیں تو وہ قاضی بننا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی وہ بادشاہوں اور امیروں کی کچہریوں میں پھرنا پسند کرتے ہیں۔ آج کل یہ عہدہ کسی خدمت کے عوض دیا جاتا ہے یا کسی مربی کے وسیلے بے لحاظ فضیلت و لیاقت نہیں دیا جاتا، اور یہ ضروری ہے کہ جو شخص خدمت دے گا وہ لے گا بھی ضرور۔ نیز بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ با وفا اور وعدے کو پورا کرنے والا ہو اور اپنے مخلص قدیمی خدمتگاروں کے پہلے حقوق کی تلافی انعام و اکرام سے کرے، خاص کر ان لوگوں کی جنہوں نے مصیبت اور سختی کے وقت
सल्तनत की खैर ख्वाही की हो और अबूदियत की राह पर साबित कदम रहे हों। बेशक सखी लोग आराम की हालत में होते हैं तो उन लोगों को जरूर याद करते हैं जो आड़े वक्त काम आए हों। जब बादशाह हर गिरोह के अहवाल की परवाख्त करेगा और हर साहिब अमल के मामलात की निगरानी करेगा और उसमें मुसलमानी का दर्द होगा तो उसके मुमालिक में जुल्म व सितम नहीं होने पाएगा और सारे काम दुरुस्त हो जाएंगे और नालायक लायक बन जाएंगे, क्योंकि जैसा राजा वैसी पुरजा। और अगर उमर गफलत में बसर करेगा और लज्जात और शहवात में मगन रहेगा और खजानों के जमा करने की धुन में लगा रहेगा और रैयत की गमखारी नहीं करेगा तो जालिम गलबा पा जाएंगे और उसके हाकम भी जुल्म पर आमादा हो जाएंगे और मुस्तहिकों को महरूम रखेंगे और काफिर गलबा पाकर मुसलमानों को तंग करेंगे और चोर और फसादी मौका पाकर रस्ते पुरखतर कर देंगे और नाहक खूनरेजियां होने लगेंगी और सौदागरों और गरीबों के माल लूटे जाएंगे और हर तरफ फसाद बर्पा होंगे और तरह तरह की मुसीबतें और दिक्कतें पेश आएंगी। इन सब का वबाल जालिम और फासिक बादशाह की गर्दन पर होगा। इसी वास्ते पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यानी कयामत के रोज अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बुरा बंदा जालिम बादशाह होगा। ऐसी बादशाही से तो गदाई 1000 दर्जा बेहतर है। इस वास्ते के पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो हाकिम अपनी रियाया को नसीहत नहीं करता अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे मुंह के बल दोज़ख में गिराएगा। और नेज़ फरमाते हैं, हर एक अमीर के हाथ कयामत के दिन उसकी गर्दन से बंधे होंगे, बस अगर उसने इंसाफ किया है तो उससे रहा हो जाएगा और अगर जुल्म किया है तो वो और भी मजबूत हो जाएगी। हर एक बुलंदी के मुनासिब पस्ती भी होती है। कोई मर्तिबा और दर्जा इस कदर बुलंद और फाजिल तर बादशाही से नहीं। जब बजाते खुद की जाए तो उसका फायदा वही है जो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अजरुए मर्तिबा उस बादशाह से बढ़कर अफजल कोई शख्स नहीं जो सच बोले, अदल से हुक्मरानी करे और रहम करे। इसका नुकसान भी उसी की मुनासिब होता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।